اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی ہماری یہ نشست اسلامی احکامات سے متعلق 16ویں نشست اور آخری نشست ہے، جس میں ہم اسلامی احکامات کو سوال و جواب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کا سوال ہے، اسلام کے معاشی نظام کی کیا خصوصیات ہیں؟ جواب: اسلام کے معاشی نظام کی خصوصیات یہ ہیں: ایک، وہ تمام مسائل جن پر انسان کا معاشی انحصار ہے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اس کی تخلیق ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 میں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے۔ خالق کائنات، رازق کائنات بھی وہی ہے جو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 6 میں، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اسلام کا معاشی نظام انفرادی حق ملکیت تسلیم کرتا ہے۔ اس میں کچھ حدود و قیود لگائی گئی ہیں، لیکن انسان کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 266 میں، اے ایمان والو، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اسلام حق معیشت میں مساوات کا قائل ہے۔ اسباب معیشت میں ہر انسان کو فائدہ اٹھانے کا مساوی حق فراہم کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 10 میں، اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں تمکن اور تصرف عطا کیا اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، تم بہت ہی کم شکر بجا لاتے ہو۔ جس طرح اسلام حق معیشت میں مساوات کا داعی ہے اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے فراہم کردہ اسباب معیشت سے فائدہ اٹھانے کا حق دیتا ہے، اسی طرح حالات کو سامنے رکھتے ہوئے درجات معیشت میں تفاوت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یعنی اسلام میں معاشی مساوات کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ذی روح کو دنیا میں رہنے کا حق حاصل ہو، محنت اور ترقی کے راستے سب کے لیے ہوں اور وہ معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس کا فیصلہ اس کی محنت، قابلیت اور کام کرنے کی صلاحیت پر رکھا گیا ہے۔ جتنا وہ کام کرے گا اسی حساب سے معیشت میں اس کا درجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النحل آیت نمبر 71 میں، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے درجات میں فضیلت دی ہے تاکہ وہ تمہیں حکم انفاق کے ذریعے آزمائے۔ اس کے پس منظر میں اس آیت کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النجم آیت نمبر 39 میں، اور یہ کہ انسان کو عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ رہا فضل، اس پر کسی کا حق نہیں، وہ محض اللہ کی عطا و رضا ہے، جس پر جتنا چاہے کر دے۔ اساسی تصورات کے ساتھ اسلام نے معاشیات کے میدان میں اخلاقی اقدار کی بھی نشاندہی کی ہے، جن میں تقوی، احسان، ایثار، عدل، اخوت، تعاون، توکل، قناعت اور مساوات اہم ہیں۔ ان کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ سوال: اسلام اور سائنس کا باہمی تعلق کیا ہے؟ جواب: اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو حصول علم پر زور دیتا ہے، اور اس کا آغاز بھی حصول علم کے حکم سے ہوا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ العلق آیت نمبر 1 میں، اے حبیب،
اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، جبکہ سائنس وہ شعبہ علم ہے جو تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہے۔ اب اسلام ہی وہ دین ہے جس نے انسانیت کو تجربے اور مشاہدے سے متعارف کرایا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 میں ارشاد ہے، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن حکیم نے سائنسی شعور عطا کرتے ہوئے کائنات کی تسخیر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 13 میں، اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب کو اپنی طرف سے نظام کے تحت مسخر کر دیا ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم فطرت کے اسرار کو سمجھیں اور اس کی تسخیر کریں۔ ایسے ہی بقیہ مذاہب کی طرح سائنس اور اسلام کے مابین کوئی تضاد یا تعارض نہیں ہے، بلکہ اسلام ہی کا عطا کردہ ایک رویہ ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا میں ہونے والی سائنسی ترقی کی بنیاد مسلمانوں ہی کی مرہون منت ہے۔ سوال، اسلام انسانی زندگی میں کیسا انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے؟ جواب، اسلام انسانی زندگی میں 3 سطحوں پر انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے اور اپنے پیروکاروں سے ان 3 سطحوں پر اطاعت و تسلیم کا اعلیٰ معیار چاہتا ہے۔ 1 انفرادی سطح، 2 اجتماعی سطح اور 3 بین الاقوامی سطح۔ انفرادی سطح پر انقلاب یہ ہے کہ رضا الہی کے حصول کے لیے جد و جہد کی جائے، جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشو نما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ اجتماعی سطح پر انقلاب میں پوری قوم شامل ہے۔ قرآن حکیم اس سطح پر انقلاب برپا کرنے کے لیے بھی ہدایت دیتا ہے۔ ارشاد ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 200 میں، اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ بین الاقوامی سطح پر انقلاب کی رہنمائی بھی قرآن حکیم سے میسر آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 90 میں، یہ تو صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ بین الاقوامی زندگی میں عداوت اور عناد ہمہ وقت کسی نہ کسی سطح پر تضاد یا تصادم کی صورت میں موجود رہتا ہے۔ اس صورت کا علاج تمام باطل اور طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں حق کی عالمگیر فتح کا نصب العین ہے۔ ان تمام قرآنی دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام انسانی زندگی کی انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی سطحوں پر مکمل تبدیلی اور ہمہ گیر انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے۔ سوال، فرقہ پرستی سے کیا مراد ہے اور اس کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے؟ جواب، اسلام میں فرقہ پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ آیت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ امر اور دوسرا نہیں پر مبنی ہے۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ مثبت حکم تھا، لیکن اس کے بعد نہیں کا حکم ہے کہ خبردار تم باہمی تفرقہ اور انتشار کا شکار نہ ہونا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ پرستی کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اجتماعی وحدت کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، جو کوئی جماعت سے جدا ہوگا وہ دوزخ میں جا گرے گا۔ اسلام
انسانیت کی بقائے معاشرے میں امن و سلامتی، اتحاد، اخوت اور بھائی چارے کا ضامن ہے۔ اس میں فرقہ پرستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، سورۃ الانعام آیت نمبر 159 میں، بے شک جن لوگوں نے جدا جدا راہیں نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، آپ کسی چیز میں ان کے تعلق دار اور ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے کوئی سروکار اور تعلق نہ رکھیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی جمعیت کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ علاوہ ازیں ملی شیرازہ کو تفرقہ و انتشار کے ذریعے تباہ کرنے والوں کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخت احکامات صادر فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی تمہاری جماعت کی وحدت اور شیرازہ بندی کو منتشر کرنے کے لیے قدم اٹھائے، اس کا سر قلم کر دو۔ گویا ان قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اسلام میں فرقہ بندی اور تفرقہ پرستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب